موٹر سائیکل والا زوم کر کے ایک موٹر سائیکل ان کے بالکل قریب سے گزر گئی۔ تینوں دھک سے رہ گئے۔ وہ ابھی ابھی اپنے ایک دوست کے گھر سے آ رہے تھے۔ صبح سویرے ایک دوست کو ان کی اچانک ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے ہی تھے کہ موٹر سائیکل سوار نے انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ کیا خیال ہے؟ فرزانہ نے بھنائے ہوئے انداز میں کہا۔ خیال خوفناک ہے، تم سناؤ؟ محمود بھی غصے کے عالم میں بولا۔ تو پھر چلو۔ فاروق کب پیچھے رہنے والا تھا؟ تینوں نے اپنی کار کی رفتار بڑھا دی۔ اب ان کی کوشش تھی کہ اس موٹر سائیکل کو جا لیں، پھر اسے روک کر اس تیز رفتاری کا مزہ چکھیں۔ شام کا وقت تھا، سڑک پر قدرے رش تھا، لیکن موٹر سائیکل والا کسی بات کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ بس وہ نکلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ایک چوراہے پر اسے آخر رکنا پڑا کیونکہ سگنل بند تھا اور اس کے آگے گاڑیاں رکی کھڑی تھیں۔ اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ ادھر وہ بھی اس سگنل تک پہنچ چکے تھے۔ وہ چونکہ کار میں تھے اس لیے سگنل کے اگلے حصے تک نہ جا سکے، جبکہ وہ شخص موٹر سائیکل پر ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر راستہ بنا کر آگے جا چکا تھا۔ پھر جوں ہی سگنل کھلا وہ تیر کی طرح نکلا۔ انہوں نے بھی کار اس کے تعاقب میں ڈال دی۔ ٹریفک کانسٹیبل نے موٹر سائیکل والے کو سیٹی بجا کر خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چلا گیا۔ ادھر محمود کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ موٹر سائیکل کے بالکل پیچھے جا پہنچا۔ انہوں نے کار اس سے آگے نکالنے کی کوشش کی، لیکن سامنے سے آنے والی ٹریفک محمود کی کوشش کو ناکام بناتی رہی۔ اس طرح کافی دیر تک انہیں موقع نہ ملا، لیکن جلد ہی وہ شہر سے باہر نکل آئے اور ٹریفک غائب ہو گئی۔ محمود نے رفتار مزید بڑھا دی۔ موٹر سائیکل والا بھی کم نہیں تھا۔ اس وقت تک اسے پوری طرح احساس ہو چکا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ نہ رکا اور نہ ہی اس نے رفتار کم کی۔ پھر اچانک گھر گھر کی آواز کے ساتھ موٹر سائیکل کی رفتار کم ہونے لگی۔ شاید اس کا پیٹرول ختم ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر تینوں مسکرائے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ فاروق مسکرایا۔ فوراً ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اچانک اس نے بریک لگائی تھی اور سڑک کے نیچے چھلانگ لگا دی تھی۔ موٹر سائیکل چکرا کر سڑک سے نیچے کی طرف جا گری۔ محمود نے بھی فوراً بریک لگائی اور پھر وہ کار سے نکلتے ہی اس کی طرف دوڑ پڑے۔ عجیب احمق ہے، آخر یہ اس طرح کیوں بھاگ رہا ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ ویسے یہ شخص موٹر سائیکل چلانے کا ماہر ہے، ہم کوشش کے باوجود اسے پکڑ نہیں سکے۔ پیٹرول ختم نہ ہو جاتا تو شاید ابھی یہ دوڑ اور جاری رہتی، فرزانہ نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ لگتا ہے یہ کسی سے خوف زدہ ہو کر بھاگ رہا ہے اور خیال کر رہا ہے کہ ہم وہی ہے۔ اس کا امکان ہے، لیکن ہم نے اس کے تعاقب میں کسی کو نہیں دیکھا، فاروق بولا۔ ہو سکتا ہے اپنے تعاقب کرنے والوں کو یہ بہت پیچھے چھوڑ آیا ہو۔ ہم تو اتفاق سے اس کے پیچھے لگ گئے تھے۔ تو کیا جو لوگ اس کا تعاقب کر رہے ہیں ان کی کار ہماری کار جیسی ہے؟ محمود نے پرزور انداز میں کہا۔ ضرور یہی بات ہے۔ وہ درختوں کے درمیان اسے تلاش کرنے لگے، لیکن چونکہ درخت بہت گھنے تھے اور ان کے درمیان اندھیرا تھا، اس لیے اسے تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس بات کو محسوس کر کے محمود نے ہانک لگائی۔ دیکھیے جناب، ہم وہ نہیں ہیں جو آپ کا تعاقب کر رہے تھے، وہ تو کہیں دور پیچھے رہ گئے۔ یہ میں اپنے خیال کے مطابق کہہ رہا ہوں، ہمیں نہیں معلوم کوئی آپ کا تعاقب کر رہا تھا یا نہیں، یہ تو ہم نے اندازہ لگایا ہے، لہٰذا آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو بس آپ کو ضرورت سے زیادہ تیز رفتاری سے منع کرنے کے لیے آپ کے پیچھے لگ گئے تھے۔ ہماری بات پر یقین کریں اور سامنے آ جائیں، ہمیں بتائیں کون آپ کا تعاقب کر رہا ہے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ ان کی آواز جنگل میں گونج کر رہ گئی، لیکن جواب میں موٹر سائیکل والے نے کچھ نہ کہا۔ محمود نے ایک بار اور اپنے الفاظ دہرائے، لیکن اب بھی اس کی طرف سے جواب نہ ملا۔ اب کیا کریں؟ واپس چلتے ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ شخص ضرورت سے زیادہ خوف زدہ ہے، ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ آؤ چلیں، فرزانہ نے کہا۔ تینوں واپس سڑک کے کنارے آئے۔ اور اس کی موٹر سائیکل کا کیا کریں؟ ہاں، یہ ایک اور الجھن ہے۔ خیر، موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر لیتے ہیں اور اسے اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ انکل اکرام اپنے کسی ماتحت کو بھیج دیں گے، اگر وہ واپس نہ آیا تو موٹر سائیکل پولیس اسٹیشن جمع کرا دیں گے۔ کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کیا اور کار میں آ بیٹھے۔ جلد ہی ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا اور پھر وہ گھر پہنچ گئے۔ ان کی والدہ نے انہیں بتایا کہ ان کے والد ابھی کہیں گئے ہیں، کسی کا فون آیا تھا، بس وہ فون سنتے ہی چلے گئے۔ ہمارے لیے تو کچھ نہیں کہہ گئے؟ نہیں، انہوں نے انکار میں سر ہلایا۔ گویا ہم آرام کر سکتے ہیں۔ ضرور، کیوں نہیں؟ عین اس لمحے دروازے کی گھنٹی زوردار انداز میں بجائی گئی۔ یہ گھنٹی دوستانہ نہیں ہے، فرزانہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں واقعی اس سے دشمن کی بو آ رہی ہے۔
مجھے تو اس سے خطرے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ توبہ ہے تم سے، میں دیکھتی ہوں کون ہے دروازے پر۔ یہ کہہ کر ان کی والدہ اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ نہیں نہیں امی جان، ہم مذاق کے موڈ میں نہیں ہیں، فرزانہ نے خوف کے عالم میں کہا۔ کیا مطلب؟ آپ باورچی خانے والا مورچہ سنبھال لیں۔ فاروق، فرزانہ تم ستونوں کی اونٹ لے لو، میں دروازہ کھولوں گا۔ لیکن کیوں؟ اگر باہر ہمارے دشمن موجود ہیں تو ہم دروازہ کیوں کھولیں؟ بات چیت کے بغیر نہیں کھولوں گا، فکر نہ کرو۔ اب محمود دروازے پر آ کر بولا، کون؟ دروازہ کھولو ورنہ توڑ دیں گے۔ تب پھر دروازہ لگوا کر بھی آپ ہی دیں گے، محمود نے برا سامنا بنایا۔ طاقت ہو تو ہم سے دروازہ لگوا لینا۔ چلو منظور ہے، آزماؤ طاقت۔ طاقت آزمانے کی کیا ضرورت ہے، یہ کام تو ہم طاقت کے بغیر کر سکتے ہیں۔ اڑا دو بھائی دروازہ۔ خبردار، یہ دروازہ تمہیں بہت مہنگا پڑے گا، محمود نے انہیں دھمکی دی۔ سونے کا ہے کیا؟ ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم لوگوں کے لیے یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اچھی بات ہے، دیکھ لیں گے۔ توڑ دو دروازہ، ادھر دروازہ ٹوٹے گا، ادھر تم لوگوں کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جائے گا، پھر نہ کہنا خبر نہیں ہوئی۔ اوہو اچھا، یہ بات بھی ہے۔ خیر تم اپنا شوق پورا کر لو۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور دروازہ ٹوٹ کر اندر کی طرف گرا۔ اس سے پہلے ہی محمود بھی اونٹ لے چکا تھا اور اب تک تینوں مورچے سنبھال چکے تھے۔ دروازہ گرتے ہی انہیں دشمن نظر آ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ان پر فائر جھونک دیے۔ دوسرا لمحہ بوکھلا دینے کے لیے کافی تھا۔ گولیاں انہیں لگی ضرور، لیکن ان گولیوں نے ان کا کچھ بھی نہ بگاڑا۔ ساتھ ہی ان کا قہقہا گونج اٹھا، ہا 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 ہا، ڈینگو گینگ سے ٹکراتے ہیں، دماغ تو نہیں چل گیا؟ خیر اب تمہارا دماغ درست کر کے ہی یہاں سے جائیں گے۔ یہ دروازہ فوراً اپنی جگہ پر لگا دو اور اندر باہر کھڑے ہو جاؤ، کوئی پر نہ مار سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا، شاید وہ ان کا انچارج تھا۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کی گئی۔ دروازہ کھڑا کر دیا گیا اور دو آدمی اس کے باہر اور دو اندر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہر طرح کے اسلحے سے لیس تھے۔ پروگرام کیا ہے دوستو؟ محمود کی آواز گونجی۔ اندر اس وقت 10 کے قریب لوگ موجود تھے۔ انہوں نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا کیونکہ بولنے والا انہیں نظر نہیں آیا تھا۔ تم ہو کہاں؟ انچارج کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی ہماری خبر نہیں آتی، فاروق گنگنایا۔ ہائے، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ اس گھر کے افراد ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں۔ خیر انہیں اس کا بھی مزہ چکھایا جائے گا۔ کیا آپ دماغ درست کرنے اور مزہ چکھانے کے ماہر ہیں؟ محمود نے حیران ہو کر کہا۔ ٹھیک سمجھے؟ وہ پھر ہنسا۔ اوکے، ہمیں تلاش کر لو اور اپنا کام شروع کر دو، لیکن پہلے یہ بتا دو تم کیا چاہتے ہو۔ سرفراز غالب کہاں ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ سرفراز غالب؟ کون سرفراز غالب؟ جس کی موٹر سائیکل کا تم نے تعاقب کیا تھا۔ ان کے دل زور سے دھڑکے۔ اچھا وہ، افسوس وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا، ہم اسے نہیں پکڑ سکے۔ جھوٹ، سفید جھوٹ، تمہیں بتانا ہوگا وہ کہاں ہے، ورنہ اسے تو ہم ڈھونڈ ہی لیں گے، اس سے پہلے تم لوگوں کو خون میں نہلا دیں گے، اس نے غرا کر کہا۔ اس سے پہلے اگر تم یہ بتا دو کہ تمہیں اس شخص کی تلاش کیوں ہے تو بہتر رہے گا۔ ہمیں اس سے کچھ معلوم کرنا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کیا معلوم کرنا ہے؟ محمود کی آواز ابھری۔ ہرگز نہیں، تم صرف اس کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں ہے۔ ہم نے اس کا تعاقب صرف تیز رفتاری کی بنا پر کیا تھا۔ فاروق نے منہ بنایا۔ کیوں؟ کیا تم ٹریفک سرجنٹ ہو؟ انچارج نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن ہم کوئی غیر قانونی کام ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا بس اس کے بارے میں بتاؤ۔ شہر سے باہر نکلتے ہی اس نے موٹر سائیکل چھوڑ دی تھی اور خود کو سڑک کے نیچے گرا دیا تھا۔ اس کے بعد ظاہر ہے وہ لڑکتا ہوا درختوں کے درمیان چلا گیا تھا۔ ہم نے اسے آوازیں دی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ اسے درختوں میں کیسے تلاش کر سکتے تھے؟ لہٰذا واپس چلے آئے۔ اب وہ کہاں ہیں ہمیں معلوم نہیں۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ سنو، ہم جانتے ہیں، وہ کہتے کہتے رک گیا، پھر طنزی انداز میں ہنسا۔ کیا جانتے ہیں؟ وہ بھنا کر اٹھے۔ یہ کہ تم لوگ انسپکٹر جمشید کی اولاد ہو، لہٰذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اسے جنگل میں چھوڑ آئے ہو۔ ہم اسے اس لیے چھوڑ آئے کہ ہمارے خیال میں اس نے اتنا سنگین جرم نہیں کیا تھا، صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا ہم نے اس کی موٹر سائیکل کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ہم ان نمبروں کے ذریعے بھی اس تک پہنچ سکتے تھے، بس اسی لیے ہم نے وہاں وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا اور چلے آئے۔ محمود نے جلدی کہا۔ ہم اس بات پر یقین نہیں کر سکتے، ہم اس گھر کی تلاشی لیں گے۔ اس کے لیے آپ پولیس کی خدمات حاصل کریں۔ آپ کو کوئی حق نہیں کہ ہمارے گھر کی تلاشی لیں، بلکہ کوئی حق نہیں کہ ہمیں ڈرائیں دھمکائیں۔ آپ پر اس سلسلے میں مقدمہ بنے گا۔ ایسے مقدمات تو ہم ہر روز ہی بنتے رہتے ہیں۔ چلو بھائی تلاشی لو۔
یہ اس قدر آسان نہیں ہے۔ محمود نے ہانک لگائی۔ ارے جاؤ بزدل، سامنے تو آئے نہیں، بس دعوے کیے جا رہے ہو۔ بزدل تو تم ہو جو بلڈ پروف لباس پہن کر آئے ہو۔ بہادر ہو تو اپنا یہ لباس اتار دو، اس کے بعد ہم بھی خم ٹھونک کر تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ ہمیں تم جیسوں کو بہادری دکھانے کا کوئی شوق نہیں، تم لوگوں کو چونٹی کی طرح مسل سکتے ہیں ہم۔ اچھی بات ہے، ہو جائے پھر دو دو ہاتھ۔ کیا مطلب، تم ہم سے لڑو گے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ اور یہاں ہے کون جس سے ہم لڑ سکیں؟ آ جاؤ پھر میدان میں، انچارج نے کہا، ساتھ ہی وہ بہت زور سے اچھلا۔ اس کی چیخ بہت بھیانک تھی۔